میں بتا رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے اندر سے نا ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی رکھے, مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل ادیم کے سے کیمرہ کٹ ہو کہ ریما پہ کب آئے گا. آپ سوچیں تو صحیح نا, وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ہیئر. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں, ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما ایک سوال کرنا چاہتی ہے. جی, اسی حوالے سے آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی جنریشن یہ کس جانب جا رہی ہے؟ اس ماہ مبارک میں بہت تبلیغ بھی دی جاتی ہے دین کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, صحیح راستے پر گامزن ہونے کے حوالے سے, مگر اس کے باوجود لوگ سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آج کی جنریشن وجہ نہیں ہے, یہ سمٹم ہے. کاز ہے نا وہ پچھلی 2 نسلیں, ہماری امیاں اور ابو, ان کی امیاں اور ابو, ان کی وہ ناقص العلمی ہیں جن کی وجہ سے آج کل کی جنریشن ایک پھل دے رہی ہے. اور خود سوچیں, اب اگر یہ پھل کے ہر پھل کے اندر اپنا بیج ہوتا ہے, اس نسل نے جو بیج بونا ہے تو وہ کتنا کوئی گندا درخت ہوگے گا اس سے. ابھی تو پرانے ایوب خان کے دور کے یوتھ ہیں نا جن کے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ابھی ماں باپ بنے, تو یہ بے راہ روی تو کوئی بے راہ روی نہیں, یہ تو بھی ٹک ٹاک پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. ابھی تو آپ کو وہ بے راہ روی بھی ملے گی جو نظر نہیں آ رہی ہوگی مگر نسلیں قتل ہو رہی ہوں. سو وہ تبھی ہوتا ہے جب پالیسی اسکول کی پتہ ہو کیا ہے, ٹیچر کے نام پتہ ہو کیا ہے, اوقات بھی پتہ ہوں اسکول کے مگر اسکول کا مطلب ہی نہ پتہ ہو. اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو ہر رمضان میں وہی لیکچر چلتے ہیں, وہی پروگرام, یہ بھی پروگرام ایسے ہی چلے گا. ایک اچھی نصیحتیں اور آیتیں بھی چلیں گی, نعتیں بھی چلیں گی, حدیثیں بھی سنائے گا کوئی, مگر اثر کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ رمضان کا مطلب جاننا ضروری نہیں ہے, اسلام کا مطلب جاننا ضروری ہے. اسلام کا مطلب پچھلی 2 نسلوں نے نا غلط بتایا, لٹرلی الٹا بتایا. اس وجہ سے ہماری اب نسلیں, یہ والا پروگرام اگلا میٹاورس پہ یا ٹک ٹاک پہ ہوگا, آپ اور میں ہی بیٹھے ہوں گے, کیا پتا ہمارے بچے بیٹھے ہوں گے کسی اور طریقے سے کچھ اور کارنامے انجام دے رہے ہوں گے. مگر قصور صرف میرا ہے کیونکہ میں نے پچھلی نسلوں کو کی ناقص العلمی کو جانچا نہیں اور روکا نہیں کہ نہیں یہ حرکت آگے جانے نہیں دوں. ہم نے یہی سمجھا کہ جو کہ پچھلے چلتا آ رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کی تحقیق نہیں کی, مطلب اسلام کا وہ والا مطلب نہیں جانچ سکے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ رمضان آیا ہے تو عید کا رمضان کا چاند ہم نے دیکھا ہے, تو پوری دنیا نے جشن کیوں نہیں منایا کہ 2.25 ارب لوگ اس وقت اپنے اللہ سے ڈر کے نرم ہونے والے ہیں, صابر ہونے والے ہیں. میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. امریکہ میں کیوں نہیں خوشی کی لہر دوڑی, روس میں کیوں نہیں دوڑی, برازیل, چلی میں کیوں نہیں دوڑی, کہ 1.5 ارب کی آبادی اس وقت گناہ سے توبہ کرنے والی ہے. سوچیں تو یہ کوئی چھوٹا سیمپل ہے. آدھی دنیا اس وقت گناہ سے توبہ کر کے 30 دن کے لیے خوش مزاجی پریکٹس کرے گی, حلم پریکٹس کرے گی, مگر نہیں, کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں پہ رمضان آیا. ایکچولی میں الٹا مطلب آیا کہ مسلمانوں کو, اور مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ اب چھریاں تیز ہو گئی ہیں مسلمانوں کی, آپ کچھ بھی لینے بازار نہیں جا سکتے. سبزی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک نے آرا تیز رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں ان کو چیرنا ہے. پوری کی پوری قوم الف سے لے کے یہ تک رمضان کا ویٹ کرے کہ میں کتنا بڑا جبڑا کتنا بڑا کھولوں گا. تو یہ تو بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں, یوتھ کی بے راہ روی. یہ جو بزرگوں کی بے راہ روی ہے نا, وہ ہے وہ علم کی اس پرزم کو, تصویر کو الٹ کر کے بتانا اور رمضان کا ایک میٹھی سی گولی دینا, حالانکہ اسلام کا مطلب الٹا بتانا. کچھ سوچے تو صحیح نا, وائی آر دا نان مسلمس ناٹ ویٹنگ فار رمضان. ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ نان مسلم کو ویٹ کرنا چاہیے کہ ایک آگ لگی ہوتی ہے بھوک کی, یہ ایک دم ختم کر دیں گے. 1.25 ارب کے بندے ہمیں آ کے پوچھیں گے کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں, ہمارا تو روزہ ہے. ہمسایوں کے حقوق جو کہ غیر مسلم ہیں, اوورسیز مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, چلیں پاکستان اور ایران, افغانستان, سعودی عرب کو تو چھوڑیں, ان میں تو ہمیں پتہ ہے. اور ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے 80% پاکستان کا تو آج بھی روزہ نہیں ہے. یہ تو یہ جب تک یہ گھونسلے توڑیں گے نہیں نا ہم, تب تک اگلا بچہ صحیح ہو گئے. خیر اس رمضان میں کاش ہم کوئی وعدہ قسم اٹھا لیں گے, ایٹ لیسٹ یہ پرانا جھوٹ بند کر دیں گے. پرانا جھوٹ جو امی نے بولا تھا بس. نہیں, آئی تھنک وہی بات جو ریما بھی کہہ رہی تھیں کہ اندر کے اپنے انسان کو جب خود اپنا احتساب کریں گے, ایک تو دوسروں کی طرف تو ہم بڑے آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں,
اپنا احتساب خود نہیں کرتے. ہم ججمنٹل بہت ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں. نہیں, بتاتا ہوں نا آپ, ہماری ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے. نس پکڑی آپ نے, مگر پاس آ کے دوسری نس پکڑ لی. دو نسیں گزر رہی ہیں دماغ کی. ایک ہے تزکیہ نفس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہونے والا, میں بتا دوں. اور لیٹر سٹیج ہے یہ. پرانے مولوی نے نا ہمیں ایک الٹی دوائی پلائی ہے. اچھا, آپ خود سوچیں, کرسچن تزکیہ نفس کر کر کے کرسمس کے اوپر پوری دنیا کو عیاشی کرواتے ہیں. ان کی کرسمس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گیونگ کی سائیکالوجی باہر آئی. کیسے ہوا ہے پوری دنیا میں, صرف امریکہ میں نہیں, آسٹریلیا میں بھی. کیونکہ دا ببلیکل آرکیٹائپ آف جیسس جو ہے نا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو سائیکالوجی بائبل نے پوری دنیا کو بیان کر کے بتائی ہے, وہ حلم اور کمپیشن کی تھی, لو اینڈ مرسی کی. میرا نبی تو عیسیٰ سے کئی زیادہ مرسیفل ہے, میرا نبی تو عیسیٰ سے کئی زیادہ حلیم ہے. مگر میرے عالم نے میرے نبی کی سائیکالوجی مینیفیسٹ نہیں کی نیچے. اور قرآن ایک سخت کتاب کر کے نیچے بتائی. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں رحمان الرحیم, مطلب بائبل میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال کے دکھائیں نہیں, مگر دیکھیں کرسچن ڈم کے اندر سافٹنیس اور گیونگ کی. جب ان کے تہوار ہوتے ہیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار کھلے عام دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں لوگ. ہمیں دینے کے احکام ہیں, ہمیں پتہ ہے درجات کیا دینے کے. اور رمضان جیسی پیک آف دا پیک جب شیطان بھی بند ہے, اس میں شیطان تو بند ہوتا ہے, مسلمان باہر آ جاتا ہے. اور لوگ ڈرتے ہیں کہ مسلمان نہ باہر آ جائے. یہ تو ابلیس تیرے سے بہتر تھا, تیرے پہ جو ابلیس تھا وہ تجھے میلو کر رہا تھا, تو یہ بغیر ابلیس کے زیادہ خون خوار ہو رہا تھا. رمضان میں تو شیطان نہیں ہے, رمضان میں کس لیے اتنے بڑے بڑے آرے نکالے میں اپنے. سو تزکیہ نفس سے کچھ نہیں ہونے والا. دا کوسچن از, جب تک ہم پوری کی پوری گلوب کا ذمہ ایک مسلمان بچے کو نہیں دیتے کہ تو نے تمام مسلمانوں غیر مسلمانوں کو دینے کے لیے آیا, تو یو آر دا ٹارچ بیئرر آف دا بگر مرسی, بگر حلم, بگر لو. لڑائی بھی تو کرے گا مگر ظلم کے خلاف لڑائی کرے گا, کیونکہ تو گیور ہے. تب تک رمضان کا کوئی اثر نہیں ہونا. میں چاہ رہا ہوں غیر مسلموں کو رمضان کا اثر ہو, کہ مسلمانوں پہ رمضان آیا اور وہ ویٹ کریں کہ یار شکر ہے کہ ان کے اوپر 30 دن ایسے آئیں گے کہ جو ہم سب ان سے مستفید ہوں گے. ہم خود نہیں مستفید ہو رہے تو وہ کیا ہوں گے. آپ کی ساحل صاحب, آپ کی ایسی ماشاءاللہ جامع اور پراسر گفتگو, بہت گہرائی ہے اس کے اندر. ہم آپ کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور انم صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے نور رمضان. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, پہلا نہیں ہے, مگر باتیں جو ہے نا وہ صحیح باتیں لوگوں تک ضرور جائیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں 4 گھنٹے کے لیے مومن ہو جاؤں اور روز ہوں اور صرف انہی 4 گھنٹوں کے لیے ہوں اور پھر مجھے یاد رہے اور پھر میں اس ٹیمپرامنٹ کو مینٹین رکھوں. اس کو اگر اس پرنسپل میں رکھا جائے کہ چونکہ میرا آج روزہ ہے تو میں 12 گھنٹے کے لیے مومن ہوں, تو یہ اسلام میں اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ تو اصل میں مومن نہیں ہے, تو 14 گھنٹے کے لیے مومن ہوا ہوا ہے. اور ہمیں بچپن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ روزے میں گناہ نہ کریں, مطلب جیسے ہی روزہ کھول لیں اس کے بعد دنیا کھا جائیں مگر روزے میں گناہ. یہ تو ابو جہل کے مذہب میں ایسے ہوتا تھا, میرے نبی کے مذہب میں تو 24 گھنٹے کے لیے مومن ہے آپ. تو اگر ایک بندہ یہ ٹرین ہوا ہو کہ میں بس روزے کے دوران اپنے آپ کو صبر میں رکھ رہا ہوں, تو اس بیچارے سے قابو اس کے بس کی بات نہیں ہے. سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں, دین کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نا اسکول کا مطلب ہی نہیں پتا, تو پھر جتنے مرضی ٹائم پہ جائیں آپ, بلکہ زیادہ بڑا کیاس تب ہوگا کہ آپ کو اسکول کا مطلب نہیں پتا مگر اسکول کی پالیسی ساری پتہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اصلاح کرنے کی کوشش تو کی جائے. تو پھر تو مسجد زرار بھی تو ایک مسجد ہی تھی, منافقین بھی تو خوش اخلاق ہی ہوتے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جب تک روح مسلمان نہیں کریں گے آپ بچے کی, لٹرلی جب تک اندر اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوگا. ایک مسلمان تو تکلیف میں ہونا چاہیے سارے سال, ساری عمر ایک بوجھ ہونا چاہیے, اس کی لکیریں آنی چاہیے ماتھے پہ کہ میں نے اسلام کا ایک اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اب ملے گا مجھے, وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے میرے سامنے بھیجا تھا. دنیا میں کوئی بھی ایک چونٹی بھی نظر آئے گی تو امتحان کے لیے, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہے نا. میں تو جدھر سے بھی گزروں گا میرا امتحان چل رہا ہے. آپ خود سوچیں اتنا بڑا بوجھا لے کے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں, اور ہم نے بس 30 دن کے لیے 12 گھنٹے تو چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کون سا پاکستانی ہے 12 گھنٹے کا روزے والا, 2 زور کے وقت اٹھتے ہیں سارے, عصر کے وقت بھی اٹھتے ہیں. میں آپ کو ایسی اسٹوڈنٹ یوتھ میرا مغرب کے وقت اٹھتا ہے, ٹائم کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ کہانیاں مطلب سچی بات بتاؤں واقعی اس وقت مومن نہیں ہوتے کیونکہ ایٹ لیسٹ سو رہے ہوتے ہیں. تو سونا تو حلال ہے نا, وہ الگ بات ہے کہ نمازوں کے بیچ میں سو رہے ہوتے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ سوتے وقت وہ گناہ نہیں کرتے کہ جو جاگتے ہوئے کر لیتے, کیونکہ جاگتے ہوئے نماز تو انہوں نے ویسے بھی نہیں پڑھنی. سو
آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت پرٹیننٹ ٹو دا کور آف ہیومن بیہیویئر ہے کہ کین وی پریکٹس morality on a temporary basis? No, we cannot. And if we can, then we are the most dangerous people on the planet. Are we? We are Abu Jahals, we are Umayyah bin Khalafs, we are the worst possible creature because ہم اس guise کے اندر پوری کنونسنگ ابیلٹی بھی رکھتے ہیں کیونکہ داڑیاں ہیں ہماری, ہمارے حجاب ہیں, ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور مگر ناخن تیز ہیں ہمارے, اور ہم نے ایک سیلفشنس کا لبادہ, سیلف لیسنس کی نما میں شکار کرنے کی پریکٹس ہے ہماری. تو 14 گھنٹے کا روزہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ وہی پریکٹس کر رہے ہوں کہ جو آپ روزے سے پہلے یا روزے کے بعد تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے شاید نعوذ باللہ کہ آپ کسی کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتے, اللہ تو آپ کے چہرے سے زیادہ قریب ہے, آپ کی نیت کو جانتا ہے. جب ہم یہ ایسا کرتے ہیں, اور میں بھی مانوں گا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک مہینہ یا روزے کا ٹائم آ گیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں منافقت ہے. یا تو اپنی پوری زندگی کو ویسا بنائیں یا پھر سال کو, نہیں زندگی نہیں, سال کو, تو سال میں زندگی کا تو پتہ نہیں نا ہمیں, تو وہ تو پھر دن کا بھی نہیں پتا. یا مگر رمضان ہمیں مل گیا تو اب دیکھیں the real problem that we all face is the predictability of sin. مجھے پتا ہے کہ ایک مسلمان نے sin مطلب ایک 2 نمبری کرنی ہے میرے ساتھ, اس پریڈکٹیبلٹی کو ایٹ لیسٹ انپریڈکٹیبلٹی تک تو لے کے آؤں کہ کیا پتہ نہ کرے اور کچھ ایسے خوشگمان مسلمان پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھایا ہو. سوچیں تو صحیح, مسلمانوں سے دھوکہ کھانا پریڈکٹیبل کیوں ہے؟ وہ بھی پاکستانیوں سے دھوکہ کھانا سپر پریڈکٹیبل ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 2 نمبری کرنی ہے. تو رمضان کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا کہ اور آپ خود بتا دیں, اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ باہر چلتے ہیں, ٹیکسی کرتے ہیں, ٹیکسی والا کو پیسے دیتے ہیں, پوری کی پوری ٹرانزیکشن ہوگی, کیا وہ واقعی اپنا عہد نبھائے گا کہ نہیں صرف اس لیے کہ رمضان ہے؟ نو, وی آل 4 of us will know کہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے فیکٹر ان ہوتی ہے کہ اس کی پرانی پچھلی پہلے 15-20 سال کی پرورش میں اگر وہ صحیح والا رمضان مناتا رہا ہے اور صحیح والے شوال بھی مناتا رہا ہے, صحیح محرم اور سفر بھی مناتا رہا ہے, تب کہیں جا کے رمضان کی پریڈکٹیبلٹی ہوگی. ورنہ میں بتا رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہے اندر سے نا ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک کے لیے ایک شو کر رہے ہیں, ہم سب کے لیے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہوا ہمارے اوپر. وی آل نو, ہم پاکستانی, ہم اردو بول رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم چور قوم ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل تھنگس. جب تک ایک نسل سچ بھی نہیں نہ بولنا شروع کرے گی, اس کے بچے ورنہ جھوٹے ہی پیدا, وہی منافق ہی پیدا ہوں گے. وی نیڈ, اور رمضان کی وجہ سے کیا پتہ لوگ سن بھی لینا, کیونکہ جھوٹے منہ ہی صحیح قرآن تک کھول ہی لیتے. جی بس آپ نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے, کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آپ کی آواز ہر خاص و عام تک پہنچے. اب یہ اس کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یا اپنے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی اچھی بات کا وہ کتنا اثر لیتا ہے, اس کے دل پر اپنی رحمت کی اس نے مہر لگائی ہے یا کفر کی مہر لگ گئی. بالکل, تو ہمیں اپنا کام جاری اور ساری رکھنا چاہیے. آپ اچھی بات کر رہے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. ہمیں اگر موقع مل رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے, چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہو, چاہے وہ کوئی گھر کی محفل ہو, چاہے کوئی بازار میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہی موقع کیوں نہ ہو, آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. میری زندگی کا جی اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوش گمانی کو قائم رکھے. مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل ادیم کے کیمرہ کٹ ہو کہ ریما پہ کب آئے گا. آپ سوچیں تو صحیح نا, وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ہیئر. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں, ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما, وی بوتھ نو دیٹ. یہ مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, جیسے ہر انسان آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عوام کی. اللہ کرے, اللہ آپ کی خوشگوانی کو قبول کرے, اللہ ایسا ہی کرے. میری بھی دل سے دعا, میرے بچے بھی ایسے ہوں جیسے آپ چاہتی ہیں, آپ کے بچے ایسے ہوں گے کہ اچھی نیت سے موقع کی تلاش میں ہو کہ جب کوئی بڑا پلیٹ فارم ملے اللہ رسول کی بات پوری کر دیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو. دیکھیں لیکن بات یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی تو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب آپ ایک راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہی بہتری آتی ہے. آپ کہیں چلنا ہی نہ شروع کریں. نہیں چلنا, بالکل میں چاہ رہا ہوں اس راستے پہ چلنا بند کریں جس پہ چلتے ہوئے آئے ہیں. بس چلنا تو ضرور شروع کریں. لیکن ساحل صاحب, ہم زبردستی, ہمارا دین بھی ہمیں کسی چیز کے لیے زبردستی نہیں کہتا.
یہ آپ کی اپنی، جیسے آپ نے گفتگو کے آغاز میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہماری 2 نسلیں، ان کا بہت محاورتاً کہا تھا 3-4 نسلیں ہیں. چلیں آپ 10 کی بات کر لیجئے، میں اور آپ کا ساتھ دیتی ہوں. اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم اس بند کو باندھنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ہم اس نسل کا حصہ کیوں بنیں؟ اگر آج میں ایک ماں ہوں، یا یہ ایک باپ ہیں، یا آپ ایک باپ ہیں، یہ ایک والدہ ہیں، تو ہم اپنی جنریشن کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کیوں نہ کریں، اور وہ غلطیاں کیوں دہرائیں جو ہمارے بڑوں نے کی تھی؟ ہم کچھ صحیح راستے کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ دیکھتے رہیے نور رمضان.